أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج زیر مطالعہ قرآن پاک کی 19ویں سورہ مریم ہے اور یہ مکی صورت ہے. اس کے زمان نزول کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین اسلام جب نجاشی کے دربار میں بلائے گئے تھے اس وقت حضرت جعفر نے یہی صورت بھرے دربار میں تلاوت کی تھی. سورہ مریم کے شروع میں
آپ دیکھیے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلے دوسرے رکوع کے اندر موجود ہے. تو لکھا ہوا ہے کہ اس میں اولین نمایاں بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اگرچہ مسلمان ایک مظلوم پناہ گزین گروہ کی حیثیت سے اپنا وطن چھوڑ کر حبشہ جا رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں بھی ان کو دین کے معاملے میں ذرا برابر ہی مصالحت کرنے، مداہنت کرنے یعنی کہ کمزور ہو جانے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ اللہ نے ذات راہ کے طور پر یہ صورت ان کے ساتھ کر دی. اب اس وقت وہ پہلی دفعہ عیسائیوں کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا تھا ان کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور اس ملک میں جو عیسائیوں کا ملک تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بالکل صحیح حیثیت پیش کرنے کے لیے یہ صورت ان کے ساتھ بھیج دی. اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا صاف صاف انکار ہے، اور یہی حضرت جعفر نے دربار میں پڑھی تھی. اور پھر تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم کا قصہ سنایا گیا ہے کہ ایسے ہی حالات میں وہ بھی اپنے باپ، اپنے خاندان اور اپنے ملک کے ظلم سے تنگ آ کر وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے. ایک طرف کفار مکہ کو بھی اس میں یہ سبق ہے کہ آج ہجرت کرنے والے مسلمان اسی پوزیشن میں ہیں اور تم لوگ ان ظالموں کی پوزیشن میں ہو جنہوں نے اپنے ملک سے انہیں نکالا، اور دیکھ لو کہ انجام کس کا کیا ہوا. پھر اس کے بعد چوتھے رکوع میں دوسرے انبیاء کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور آخری دو رکوع میں کفار مکہ کی گمراہیوں پہ سخت تنقید کی گئی ہے، اور اہل ایمان کو یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ دشمنان حق کی ساری کوششوں کے باوجود تم ہی غالب آ کر رہو گے. ہم اس سورت کے ترجمے کی طرف آتے ہیں، اور شروع میں پہلی سے لے کے 15 آیت تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب اس نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا تھا. زکریا نے کہا، اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا، اور اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا، اور بے شک میں اپنے پیچھے اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے. چنانچہ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر، وہ وارث ہو میرا اور وارث والی یعقوب کا، اور میرے رب تو اسے پسندیدہ بنا. اللہ نے فرمایا، اے زکریا، بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا. زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں؟ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا. تیرے رب نے فرمایا، وہ مجھ پر آسان ہے، اور میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا. زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا. فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو بھلا چنگا ہونے کے باوجود 3 روز دن اور 3 راتیں لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا. چنانچہ وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا تو اس نے انہیں اشارہ کیا کہ تم صبح شام تسبیح بیان کرو. اللہ نے فرمایا، اے یحییٰ، کتاب کو قوت سے پکڑ، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں قوت فیصلہ دی اور اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی دی، اور وہ نہایت متقی تھا. وہ اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا اور وہ سرکش نافرمان نہیں تھا. اور اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. ابھی ہم نے آپ کے سامنے 15 آیات تک کا ترجمہ پیش کیا ہے. اب دیکھیے کہ ہم زکریا اور یحییٰ ان دونوں انبیاء کی تھوڑی سی ہسٹری کے اوپر نظر ڈال دیتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہم ان کا نسب جو ہے وہ یوں لکھا گیا ہے کہ یہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام جو تھے ان کی اولاد میں سے ہیں حضرت زکریا. ان کا نسب ایسے بنتا ہے، زکریا بن عدن بن مسلم بن صدوق بن محمان بن داؤد بن سلیمان بن مسلم بن صدیقت بن بریحہ بن ملقاتیہ بن ناحور بن سلوم بن بہفانیہ بن حاش بن انی بن خثعم بن سلیمان بن داؤد علیہ السلام. زکریا علیہ السلام کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. اللہ پاک نے قرآن میں اس طرح شروع کی کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا، اذ نادى ربه نداء خفيا، تو یعنی کہ چپ کے پکارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو
پوشیدہ آواز کو سنتا ہے، دلوں کے حال کو جانتا ہے، اور کیا پکارتے ہوئے کہا کہ میرے پروردگار بلا شبہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یا ہڈیاں کمزور ہونے سے مراد بڑھاپے کا سبب ہے، اور پھر واشتعل الرأس شیبہ، اور بڑھاپے کی سفیدی سے میرا سر بھڑک اٹھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سیاہ بالوں کے بجائے اب سفیدی کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں، اور اس پوری بات سے مراد یہ ہے کہ کمزوری، بڑھاپا اور یہ سب کچھ ان کے اوپر طاری ہے۔ یہ اللہ کے سامنے بیان کیا، اور یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ اور کیا مانگا؟ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کہ انہیں بیٹا عطا فرمائے جو کہ نبی بنے اور وحی اور تنزیل کی روشنی میں لوگوں سے معاملہ کرے، یعنی کہ ایک بیٹے کی انہوں نے دعا کی جس کو کہ نبی بنایا جائے۔ یہاں ایک بات لکھی گئی ہے تفسیر میں کہ یہ بات تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ایک بڑھئی تھے، اور یعنی جو لکڑی سے چیزیں بناتے ہیں انہیں بڑھئی کہتے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، اور ویسے بھی انبیاء مال جمع نہیں کرتے، انبیاء دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ چلی، صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ، ہمارا مال بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوئے، اور ہم سے مراد یہاں انبیاء ہیں، تو یہ پتہ چلا کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں ان دو باتوں سے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو انہوں نے یہ دعا کی، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، چنانچہ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما، تو یہاں اس سے مراد ہے کہ میری میراث نبوت مراد ہے یہاں، جس طرح کہ سورہ نمل میں آیا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان داؤد کے وارث بنے، یعنی کہ نبوت میں وارث بنے، اللہ نے انہیں نبی بنایا۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک بیٹا مانگ رہے تھے جو کہ نبی ہو، جس طرح کہ اس کے آباء و اجداد انبیاء تھے، اور پھر کہا کہ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور میرے پروردگار اس کو پسندیدہ بنا، یعنی تیری مخلوق کے نزدیک بھی وہ پسندیدہ ہو، تیرے نزدیک بھی وہ پسندیدہ ہو، دین، اخلاق، ہر لحاظ سے اس کو تو پسندیدہ بنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا مانگنے کی اور نبی بیٹا مانگنے کی یہ دعا ان کی قبول کر لی، اور جب ان کی دعا قبول ہو گئی تو حضرت زکریا کو تعجب ہو رہا ہے کہ حضرت زکریا کہتے ہیں کہ جب انہیں لڑکے کی بشارت دے دی گئی تو انہوں نے اس پہ تعجب کا اظہار کیا، اور مسرت کا بھی یعنی خوشی کا بھی اظہار کیا، لیکن یہ پوچھا کہ ان کے ہاں کس طرح بیٹا ہوگا، کیونکہ ان کی بیوی تو بانجھ ہے۔ اس کا مطلب یہ تو ہوتا ہے کہ جس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی کہا کہ وہ تو اب بوڑھی بھی ہو گئی ہیں۔ اب یہاں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ جو لفظ آیا ہے عاقر کے معنی اس عورت کو کہا جاتا ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے اولاد کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہو، اور عاقر اس عورت کو بھی کہا جاتا ہے جو شروع ہی سے کسی بھی سبب سے اولاد پیدا کرنے سے کے قابل نہ ہو، تو وہ عاقر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ عطیہ بھی کہا، عطیہ کسے کہتے ہیں؟ جو لکڑی سوکھ جائے، یعنی کہ مراد یہ کہ بڑھاپے کا آخری درجہ جس میں کہ ہڈیاں بھی سوکھ جاتی ہیں۔ ان دونوں باتوں کا مطلب یہ ہے کہ میری بیوی جو کہ ویسے اولاد کی صلاحیت سے محروم ہے اور اب بڑھاپے کی انتہا پر پہنچ چکی ہے، اور میں بھی بڑھاپے پہ پہنچ چکا ہوں، تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اولاد ہو؟ یہاں جو انہوں نے تعجب کیا تو اس کے جواب میں فرشتے نے کہا، اس تعجب کا جواب دیا اور کہا کہ اسی طرح ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھ پر یہ آسان ہے۔ اور یہ بھی کہا آگے کہ اور تحقیق میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ بھی نہ تھے، کچھ چیز نہ تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب وہ کچھ نہیں تھا پیدا کیا، اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ہاں اولاد عطا کر دے جو کہ بوڑھا ہو چکا ہو اور جس کی بیوی بھی اولاد سے محروم رہی ہو، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم رہی ہو۔ تو اس کے بعد یہ دعا ان کو کی قبولیت ہو گئی، اور اس کے بعد ان سے یہ فرما دیا گیا کہ نشانی اس کی یہ ہے کہ تم صحیح سالم ہو کر 3 راتیں اور 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ اس کے مراد یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ 3 دن اور 3 رات زبان سے بات نہ کر سکے تھے، حالانکہ بالکل صحیح سالم تھے، وہ کوئی بیماری ان میں نہیں تھی، کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن بول نہیں سکتے تھے، اور لیکن آپ تسبیح کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کرتے تھے، لیکن دوسرے لوگوں کے ساتھ بات نہ کر پاتے تھے اور اشارے ہی سے بات کرتے تھے۔
اور انہوں نے سورہ آل عمران میں بھی یہ بات آتی ہے 41 میں کہ زکریا نے کہا کہ میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا. یہ دونوں جگہ یہ جو آیات آئی ہیں اس بات کی دلیل آ گئی کہ آپ ان 3 دن اور 3 راتوں میں لوگوں سے بات نہیں کر سکتے تھے. یہ اللہ کی نشانی تھی. پھر اس کے بعد ان کے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی. اب یہاں یہ دیکھیے کہ آیت نمبر 12-13 اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جو حضرت زکریا کے بیٹے ہیں پیدا ہو گئے، ان کے بارے میں آیا، ان کے اوصاف آیا. کتنی پیاری آیات ہیں. زکریا کو جب یہ بیٹا مل گیا جس کی بشارت انہیں سنائی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب سکھا دی. یحییٰ کو کتاب، کون سی کتاب سے مراد توراہ ہے جسے اس دور کے لوگ آپس میں پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرمانبردار تھے یہودیوں کو حکم دیا کرتے تھے. تو حضرت یحییٰ اس وقت چھوٹے بچے ہی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ خاص انعام کیا. پہلی بات تو یہ کہ حکم دیا جا رہا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو. اس کے معنی یہ ہے کہ اس کتاب کو محنت سے، شوق سے، کوشش سے سیکھو اور اس کے احکامات کی پابندی کرو اور کرواؤ. اور اللہ نے یہاں ان کی کوالٹیز بتائی ہیں کہ انہیں حکم عطا کیا. ہم نے ان کو لڑکپن ہی سے حکم عطا کیا، یعنی اس میں لکھا ہوا ہے تفسیر میں کہ چھوٹے عمر ہی سے ان میں یہ چیز آ گئی تھی کہ حکم کیا تھا کہ فہم، علم، حوصلہ، عزم، نیکی کی رغبت، نیکی کی طرف محبت اور شوق، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا. اور لکھا ہوا ہے کہ حکم سے مراد ہے دانائی، عقل، شعور، کتاب اللہ کی سمجھ، علم اور عمل، یا اس سے مراد یہ ہے کہ نبوت، یعنی کہ صبیاً چھوٹی عمر میں ہی نبوت مل گئی. یہ سارے معنی مختلف تفسیر میں اس کے لکھے ہوئے. تو یہ اللہ نے بتایا کہ بچپن سے مرادی کے لڑکپن ہی سے، ٹین ایج سے ہی ان کو یہ سب کچھ عطا کیا اللہ نے. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور اپنے پاس سے شفقت عطا کی. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص ان کی حنان کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت عطا فرمائی تھی اپنے پاس سے خاص. حنانن کے معنی شفقت، مہربانی، اپنے والدین پر شفقت، اپنے اقربا پر شفقت و مہربانی، اور اس کے علاوہ انسانوں پر شفقت و مہربانی. اس کے بعد لفظ زکا آیا کہ زکاتن کی مراد پاکیزگی کے ہیں. اس سے مراد ہے میل کچیل اور گناہوں سے پاکیزگی. کچھ کہتے ہیں کہ اس کا مراد عمل صالح ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب برکت کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے پاک اور تمام تر نفس کی جو برائیاں اور علائشیں ہوتی ہیں ان سے بھی پاک کر دیا. اور پھر کانا تقیہ، کہا کہ وہ متقی تھے، انہوں نے کبھی گناہ کا ارادہ نہیں کیا. یہ ساری کوالٹیز حضرت یحییٰ کی آئیں. دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ کتاب کو قوت سے پکڑنے کا اللہ نے حکم دیا. اللہ نے انہیں حکم عطا کیا لڑکپن کے زمانے سے، انہیں شفقت والا بنایا، اپنی طرف سے انہیں شفقت خاص عطا کر دی، اور اس کے بعد اس پہ زکا یعنی پاکیزگی عطا فرمائی، اور پھر تقیہ ان کو متقی بنایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر سلام کہا ہے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اس پر یعنی یحییٰ پہ سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ مرے گا، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. ہم بھی یحییٰ علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں. اب آگے کی آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کی حیات سے متعلق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے جب وہ اپنے اہل خانہ سے الگ مشرقی جانب مکان میں جا بیٹھی، پھر اس نے ان کے آگے ایک پردہ تان لیا. تب ہم نے اپنی روح کو اس کے پاس بھیجا تو وہ اس کے سامنے کامل آدمی بن کر آیا. مریم نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے. فرشتے نے کہا یقیناً میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے حکم الہی سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. مریم نے کہا میرے لیے لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا اور نہ میں بدکار ہوں. فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا. تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ امر طے شدہ ہے. بالآخر وہ اس کے ساتھ حاملہ ہو گئی تو دور کے ایک مکان میں الگ جا بیٹھی. پھر درد ذہ اسے کھجور کے ایک تنے کی طرف لے آیا تو وہ بولی اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی. پھر فرشتے نے اس کے نیچے سے اسے آواز دی کہ غم نہ کھا، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تو کھجور کا تنا اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا. چنانچہ تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر.
پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اس سے کہہ دینا بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہٰذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئی تو وہ کہنے لگے اے مریم یقیناً تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ چنانچہ مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے ہم اس سے کیسے کلام کریں جو گود میں بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہی ہے حق کی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ آئیے ان آیات کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کے اس مقام پہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور اس میں جو درد ہے اور اس میں جو کیفیات کا بیان ہے اس کے اوپر ضرور غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام جو کہ دنیا کی عورتوں کی سردار ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم فرمائے۔ یہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کے اس قصے کے بعد جو ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑھاپے میں جبکہ ان کی بیوی بھی بانجھ تھی ان کو ہونہار، پاک باز اور مبارک بیٹا عطا فرمایا۔ اب دوسرا قصہ مریم علیہ السلام کا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے ایک بیٹا عیسیٰ عطا فرمایا، یعنی بغیر شوہر کے ایک بیٹا عیسیٰ عطا فرمایا، کیونکہ ان دونوں قصوں میں ایک خاص مناسبت ہے، ایک مشابہت ہے۔ یہ قصہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک بیان کیا ہے، اور سورہ آل عمران اور پھر سورہ انبیاء میں بھی ساتھ ساتھ ایک کے بعد ایک بیان کیا ہے۔ اور مشابہت اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قدرت اور اپنی بادشاہت کی عظمت دکھا رہے ہیں، اور اللہ نے انہیں یہ بتایا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ جس چیز کو جو عام طور پر عادت ہوتی ہے اس کے خلاف کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی ایک چیز جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوگی، یہ قانون ہے، بس اسی طرح ہونا ہے، نیچرل قوانین ہے، اس کے خلاف کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عورت اور مرد کے ملاپ سے بچے کو تخلیق کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے قدرت کا کاملہ کا نمونہ دکھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا اور صرف ماں کے ذریعے سے تخلیق کر دیا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں۔ اب ہم قصے کی طرف آتے ہیں کہ حضرت مریم بنت عمران یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی پاک اور مقدس گھرانہ تھا، اور جو ان کی ولادت کا واقعہ ہے یہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے کہ جب ان کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ جب میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور اس زمانے میں لوگ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کے حصول کے لیے اپنی اولاد کو اس طرح وقف کیا کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا کی، اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور اس کے لیے وقف کیا، اور یہ بہت ہی جب یہ جوان ہوئیں تو یہ بنی اسرائیل کی بہت ہی عابد اور زاہد خواتین میں ان کا شمار ہوتا تھا، یہ عبادت میں مشغول رہتی تھیں، اور ایک قول کے مطابق یہ اپنی خالہ کے شوہر زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھیں، اور زکریا علیہ السلام اس وقت بنی اسرائیل کے نبی تھے، سربراہ تھے، دینی پیشوا تھے، اور پھر جب یہ وہاں عبادت کیا کرتی تھیں تو حضرت زکریا ان کے پاس آتے تو ان کے پاس کرامات دیکھتے تھے، جیسے کہ ان کے پاس کھانا رکھا ہوا پاتے تھے، ان کے پاس بغیر موسموں کے پھل رکھے ہوئے پاتے تھے، یعنی کہ گرمیوں کے موسم میں سردی کے پھل یا سردی کے موسم میں گرمی کے پھل، یہ سب سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ تو وہ اس طرح کے مشاہدات پہلے ہی کر رہے تھے حضرت مریم کے پاس۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم کس طرح اللہ تعالیٰ کی خاص بندی تھیں، اور اس کے بعد پھر یہ آگے کا قصہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 16 سے کہ وہ اپنے خاندان والوں سے مشرق کی طرف کی جگہ میں الگ ہو گئیں، یعنی ادھر لکھا ہوا ہے کہ اپنے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر مسجد بیت المقدس کے مشرق کی جانب وہ چلی گئیں، یعنی ایسٹ کی طرف۔ جب وہ چلی گئیں تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کر لوگوں سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ اس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہاں روح سے مراد جبرائیل ہیں کہ اللہ نے جبرائیل کو ان کے پاس بھیجا تو ان کے سامنے ایک آدمی کی شکل میں آئے، پورے کامل انسان کی صورت میں آئے۔ جب انہوں نے اس جگہ میں جہاں کوئی بھی اور نہیں تھا اور وہ لوگوں سے پردے میں بیٹھی تھیں، انہوں نے ایک کامل انسان کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ ڈر گئیں،
کہ شاید یہ شخص ان سے زیادتی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اس وقت انہوں نے جو الفاظ کہے، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تم متقی ہو تو بلا شبہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ یعنی کہ انہوں نے اس کو اللہ کا ڈر دلایا کہ تم اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو تو اللہ تعالیٰ سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں تمہارے شر سے، جس شر کا ارادہ تم کرنے لگے ہو۔ تو پھر جب یہ بات ہوئی تو اس فرشتے نے انہیں بتا دیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور ان کو تسلی بھی دے دی تاکہ ان کا ڈر زائل ہو جائے، اور یہ بتا دیا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ پھر ان فرشتے نے ان کو بیٹے کی بشارت دی کہ تمہیں پاکیزہ بیٹا ملے گا۔ اس پر وہ پریشان ہو گئی اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ تعجب کا بھی اظہار کیا اور ظاہر بات ہے پریشانی کا بھی اظہار کیا، کیا صورت ہو سکتی ہے، کیونکہ نہ تو وہ شوہر والی تھیں، جو انہوں نے بتا دیا کہ مجھے کسی بھی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، نہ تو وہ شوہر والی تھیں، اور نہ ہی کہا کہ ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی بغیہ ہوں۔ بغیہ کا معنی یہ لکھا ہوا ہے کہ نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں، لکھا ہے بغین کے معنی زانیہ کے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ آیا ہے، حدیث کے الفاظ پڑھ رہی ہوں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مہر البغیہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیہ کی کمائی سے منع فرمایا ہے۔ حدیث کے الفاظ ختم ہوئے تو اس جگہ بھی بغیہ جو ہے وہ عورت جو کہ برا فعل کرتی ہے اور اس کے ذریعے کمائی کرتی ہے۔ اچھا، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہ تو میرے پاس شوہر ہے اور نہ ہی میں کوئی، یعنی نہ میں نکاح کے بندھن میں بندھی اور نہ ہی میں کوئی برے کام کرنے والی عورت ہوں۔ پھر تیسری کیا صورت ہو سکتی ہے کہ جس کے ذریعے کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہو؟ اور پھر فرشتے نے ان کو یہ بات بتا دی، جواب دے دیا کہ یوں ہی ہوگا، تیرے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھ پر آسان ہے۔ یہ فرشتے کا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، اگرچہ کہ تم شوہر والی نہیں ہو اور اگرچہ کہ تم کوئی بری عورت بھی نہیں ہو۔ اور پھر بتا دیا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تو ہم اسے اس کے پیدائش کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے خلق کی، خالق ہونے کی نشانی ہے، یہ یہاں تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت دونوں کے بغیر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حوا کو کسی بھی عورت کے بغیر صرف مرد سے پیدا کیا، یعنی کہ آدم کے جسم سے پیدا کیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر صرف ماں سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد چوتھی طریقہ کار کیا ہے جو کہ ہم عام روزانہ دیکھتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ ہر دن مرد اور عورت کے ملاپ سے اولاد کو پیدا کر رہے ہیں۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرتیں بیان فرما دی ان تمام طریقوں سے، اور اس میں سے کوئی بھی چیز اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ سب ہونے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کو حمل ٹھہر گیا، یعنی وہ پریگننٹ ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد وہ واپس لوٹتی ہیں، اور اس معاملے سے کی وجہ سے جو ان کے پورا آل ہے، ان کی جو فیملی ہے پوری، اس کو سخت تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اس قدر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ شاید کسی گھرانے کو اس طرح کی مصیبت کا سامنا کرنا کبھی نہیں پڑا، کیونکہ اس معاملے کا بنی اسرائیل میں عام چرچا ہو گیا، اور انہوں نے حضرت مریم پر یہ بہتان لگا دیا اور کسی شخص کا نام بھی ساتھ میں لیا کہ اس کے ساتھ مریم کا ناجائز تعلق تھا۔ بہرکیف حضرت مریم کو جب درد ہوا، یہاں اللہ نے بتا دیا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ پھر اس درد سے یہ درد اسے کھجور کے ایک تنے کی طرف لے آیا، اور جو مخاض ہے یہ وہ والا درد ہے جو کہ ڈیلیوری کے ٹائم پر عورت کو ہوتا ہے۔ تو پھر وہ ایک درخت کے نیچے آ کر یہ دعا مانگنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی، یعنی یہ ایک افسوس، ایک کلمات ان کے منہ سے نکلے، اور ظاہر ہے کہ حضرت مریم کو یہ معلوم تھا کہ اس بچے کی وجہ سے انہیں ابتلا اور آزمائش سے گزرنا پڑے گا، لوگ ان کی بات کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، ان کی خبر کو بھی سچا نہیں مانیں گے کہ فرشتے نے انہیں یہ اللہ کی طرف سے اولاد دی ہے، جبکہ بنی اسرائیل میں پہلے ان کی شہرت ایک عابدہ اور زاہدہ خاتون کی تھی، لیکن اب وہ ایک نعوذ باللہ ایک بدکار اور بری عورت قرار پائیں گی۔ یہ ساری کی ساری تکلیفیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیلیوری کی تکلیف جس میں وہ مبتلا ہوئیں، تو انہوں نے یہ جملے کہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے، یعنی کہ یہ کہا کہ کاش میں ایک ایسی چیز ہو جاتی جسے کوئی بھی نہ جانتا ہوتا، کسی کو بھی میرا ذکر معلوم نہ ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ٹھنڈا کیا اور انہیں ایک آواز آئی، اور پھر اس آواز میں کیا بات کہی گئی کہ
ہمیں نہیں پتہ کہ کس قسم کی آواز تھی، بس جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ آواز آئی، اور پھر ان کو بشارت دی گئی کہ یہ پاؤں کے نیچے سے پینے کے لیے پانی کا اور کھانے چشمہ جاری کیا گیا، اور کھانے کے لیے سوکھے ہوئے درخت میں پکی ہوئی تازہ کھجوروں کا انتظام کر دیا گیا۔ اور یہ جو ندائی تھی، یہ جو آواز آئی تھی، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے وادی کے نیچے سے آواز دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ کھجوریں عطا کی، چشمے کا پانی پیتے تھیں، اور پھر ان کے پاس وہ بچہ جو ہے ولادت اس کی ہوگی۔ پھر اس کے بعد وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آتی ہیں۔ پھر قوم سے کیا کلام ہوتا ہے، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ انہیں جب یہ حکم دیا گیا کہ وہ روزہ رکھ لیں، یعنی چپ کا روزہ، اس زمانے میں ایک روزے کا یہ بھی طریقہ ہوتا تھا کہ زبان سے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا اور کسی انسان سے کوئی بات نہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ روزہ رکھنے کے ساتھ وہ اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے اپنے قوم کے پاس آئیں۔ قوم نے جب انہیں اس حال میں دیکھا تو بہت سخت ناگواری کا اظہار کیا، اور انہوں نے کیا کہا، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہنے لگے مریم یہ تو نے بہت ہی برا کام کیا۔ انہیں ان کے ماں باپ کا طعنہ دیا کہ ہارون کی بہن، یہ نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ تو نیک تھے اور تم نے یہ برا کام کر لیا کہ تم بچہ لیے ہوئے چلی آ رہی ہو بدکاری کے نتیجے میں، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے جو ہے وہ کچھ کہنے کے بجائے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ جب بچے کی طرف اشارہ کر دیا، سارے بہتان وہ لگا رہے ہیں ان کے اوپر، تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور بچے کی طرف اشارہ کیا، تو وہ مزید غصے میں آ گئے اور سمجھے کہ یہ ہم سے مذاق کر رہی ہے، اور کہنے لگے ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی تک گود میں بچہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھایا کہ گود کا بچہ بولنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کیا۔ جتنے بھی جملے ہم پڑھیں گے اس کے بعد یہ والی بات آئے گی کہ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبے میں مبتلا ہیں۔ تو یہ جو شک و شبہ عیسائی کرتے ہیں اس کو کلیئر کر دیا گیا ان چند آیات کے اندر، اور یہ وہ صفات بتا دی گئیں جس سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام متصف تھے۔ وہ صفات ان کی نہیں تھی جو آج نصارہ نے ان کے بارے میں مشہور کر دی ہیں یا یہودیوں نے جو باتیں مشہور کر دی ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے جو کہ اب یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں قرآن میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خود یہ الفاظ کہہ دیے۔ کیا کہا، کیا گواہی دی؟ سب سے پہلی گواہی یہ دی، قال انی عبد اللہ، کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر بات آیا کہ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا، نبی بنایا۔ اس کے بعد کہا کہ اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے صلاۃ و زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ اس کے بعد بتایا کہ اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے۔ صرف والدہ کا ذکر ہے کیونکہ والدہ ہی کے ذریعے سے وہ پیدا ہوئے تھے، ان کے باپ نہیں تھے۔ تو کہا کہ والدہ کا خدمت گزار بنایا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے، نہ تو جبار بنایا ہے اور نہ شقیہ بنایا ہے۔ یہ دونوں بری کوالٹیز ہیں کہ ایسا مجھے نہیں بنایا۔ اس کے بعد یہ والے الفاظ آئے، والسلام علیہ، خود اپنے اوپر سلام کہا کہ مجھ پر سلام ہے میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا، سلام ہی سلام ہے۔ یہ وہ کوالٹیز ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جب کہ وہ اپنے گود کے بچے تھے لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ اب دیکھیے کہ یہ لوگوں کے سامنے ایک معجزہ آ رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ یہ سب باتیں کہہ رہا ہے۔ اس معجزے کی وجہ سے جس کے دل کے اندر سچائی ہوگی، جس کے دل کے اندر نیکی ہوگی، وہ سمجھ جائے گا کہ نہ تو مریم کوئی بری عورت ہے کہ جس نے کوئی برا فعل کیا ہو جس کی وجہ سے اس کے ہاں بچہ پیدا ہو، اور نہ ہی یہ بچہ کوئی عام بچہ ہے جیسے کہ روزانہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ معجزوں کو پہچاننے والے اس بات کو پہچان سکتے تھے کہ اس بچے کی پیدائش بھی معجزہ اور اس بچے کا اس طرح گہوارے میں بولنا بھی معجزہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کو عبد اور نبی کی حیثیت میں جو اللہ نے پیدا فرمایا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اولاد سے پاک قرار دیا۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ یعنی یہ جو عیسائیوں نے قرار دیا ہے اس بات سے وہ بالکل پاک ہے، بلند ہے، اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اور یہ جاہل، ظالم اور سرکش لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا ہے تو یہ غلط کہتے ہیں، بلکہ اللہ نے خود بتا دیا کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے لیے فیصلہ کیا ہو جا، اور وہ پیدا ہو گئے۔ یہاں ایک حدیث ہے جس کو کوٹ کیا گیا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں،
تکلیف دہ بات کو سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا مانتے ہیں مگر وہ انہیں رزق دیتا ہے اور عافیت عطا فرماتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوتے ہیں۔ اس حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، اس متفقن علیہ، اس کے الفاظ شروع ہو رہے ہیں، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے عبد اور رسول ہیں، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے عبد اور رسول اور اس کا وہ کلمہ بشارت ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے، اور بے شک جنت حق اور جہنم بھی حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا خواہ اس کا عمل کیسا ہی ہو۔ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، جس سے پتہ چلا کہ ان بلیفز کو رکھنے والے آخر کار جنت میں جائیں گے۔ آیات اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بس یہی کافی ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، چنانچہ ان کے لیے تباہی ہے جنہوں نے یوم عظیم کی پیشی کا انکار کیا۔ وہ لوگ کیا ہی خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں، اور آپ انہیں روز حسرت سے ڈرائیں جب ہر معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ آج وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ بلا شبہ ہم ہی زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہوں گے اور ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ تیرے کچھ کام آئے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، لہٰذا تو میری اتباع کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، تو شیطان کی عبادت نہ کر، بلا شبہ شیطان رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان، بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے عذاب آ پکڑے، پھر تو شیطان کا ساتھی ہو جائے۔ آزر کہنے لگا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبود سے منہ پھیرے ہوئے ہے؟ اگر تو اس سے باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور رجم کر دوں گا اور تو لمبا عرصہ مجھ سے دور چلا جا۔ ابراہیم نے کہا، تجھ پر سلامتی ہو، عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پہ بہت مہربان ہے، اور میں کنارہ کش ہوتا ہوں تم سے اور ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ پھر جب اس نے کنارہ کیا ان سے اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب بخشی، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت بخشی اور ان کے لیے سچائی کا بول یعنی ذکر خیر بلند کیا۔ ابھی میں نے آیت نمبر 50 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ طریقہ آیا کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے شفقت کے ساتھ اپنے باپ کو پکار رہے ہیں۔ اپنے باپ کے لیے بڑی ان کے دل میں شدید یہ خواہش ہے کہ کہیں وہ عذاب کا شکار نہ ہو جائیں، لہٰذا وہ اپنے باپ کے ساتھ ادب اور احترام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نہایت ہی شفقت اور پیار کے لہجے میں باتیں کرتے ہیں، ان کو توحید کا واعظ کرتے ہیں، اور یہ واعظ جو ہے یہ اتنے شیریں اور نرم لہجے میں بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جس کے دل میں شرک ہے، اگر ان کے جو والد ہیں وہ بیٹا ہونے کی وجہ سے ان سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن دل میں شرک اس طرح ہے، اتنا شدید ہے کہ نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت درستی اور تلخی کے ساتھ اپنے اس بیٹے کو، موحد بیٹے کو یہ کہتے ہیں کہ تو میرے معبودوں سے روگردانی کرنے سے باز نہ آیا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پتھروں سے مار مار کے تمہیں ختم کر دوں گا۔ اور اس کے بعد وہ اپنے باپ کی زمین سے نکل جاتے ہیں، لیکن دعائے مغفرت کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، اور یہ اس وقت کہا تھا حضرت ابراہیم نے جبکہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی ممانعت کا ان کو علم نہیں تھا۔ پھر بعد میں جب ان کو یہ علم ہوا تو پھر انہوں نے دعا کی سلسلے کو روک دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے اور اس کے بعد پوتے کے نبی ہونے کی بشارت دی، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ بہت سی انہیں رحمت عطا کرے گا، یعنی مال بھی، اولاد بھی، اور ان کی اولاد میں عرصے دراز تک نبوت کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ جاری رکھیں گے۔ یہ اللہ کی ایک رحمت تھی، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک رحمت اللہ نے یہ عطا کی کہ ان کے ذکر جمیل کو بلند درجہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، صدقین علیہ۔ کیسے کہ بندوں کی زبانوں پر ان کا ذکر ہمیشہ اچھے ہی الفاظ کے ساتھ آیا، یعنی مسلمان اور عیسائی اور یہودی جتنے اہل کتابیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہترین الفاظ میں ذکر کرتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے
کہ تمام آسمانی جو علوم ہیں، آسمانی جو دین ہیں، ادیان ہیں، ان کو ماننے والے، اور یہاں تک کہ مشرکین بھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اولاد کا تذکرہ بڑے اچھے الفاظ میں احترام کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ بھی نبوت اور اولاد کے بعد ایک اور انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد ہم آیت نمبر 51 سے آگے چلتے ہیں۔ اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجیے، بلا شبہ وہ چنا ہوا اور رسول نبی تھا، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور اسے راز و نیاز کے لیے قریب کیا، اور اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بخشا۔ اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجیے، بے شک وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھا۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تو وہ سجدے میں گر پڑتے اور روتے، پھر ان کے بعد ناخلف نالائق ان کے جانشین ہوئے، وہ نماز ضائع کرتے اور خواہشات کی پیروی کرتے، چنانچہ جلد ہی آگے وہ ہلاکت اور گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ یعنی ابدی باغات جن کا رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ غیب سے وعدہ کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ ہر صورت میں آنے والا ہے، وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے سوائے سلام کے، اور وہاں ان کے لیے صبح و شام رزق ہوگا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ آیت نمبر 63 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں تمام انبیاء کی باتیں آ رہی ہیں، اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام، یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور سب آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ ان انبیاء کے مختلف انساب ہیں، نسب یعنی کہ کس کے بیٹے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو برگزیدہ کیا۔ اور اس کے بعد جو سجدہ کی آیت ہے، آیت سے سجدہ، جس میں یہ آ رہا ہے کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے، یعنی یہ انبیاء کرام آیات پڑھی جاتی تھیں تو روتے تھے، جب وہ کلام الہی کو سنتے تھے تو اپنے رب کے آگے سجدہ کرتے تھے، خشوع اور خضوع کا اظہار کرتے تھے، نعمتوں پر حمد و شکر بجا لاتے تھے۔ اور آیت نمبر 58 سورہ مریم کی، اس کے بارے میں تمام علماء کا اجماع ہے کہ حضرت انبیاء کرام کی اقتداء اور ان کی اتباع کے لحاظ سے یہاں پر ہمیں بھی سجدہ کرنا واجب ہے، جس طرح انبیاء سجدہ کرتے تھے ہمیں بھی اس مقام پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو ہم بھی اس پہ سجدہ کرتے ہیں۔ اب آیات کے آخری ٹکڑے کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں 64 سے۔ اور ہم یعنی فرشتے آپ کے رب ہی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ وہی رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا، چنانچہ آپ اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر قائم رہیں۔ کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے زندہ نکالا جائے گا؟ کیا انسان اتنا ہی یاد نہیں رکھتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے اسے تخلیق کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ آپ کے رب کی قسم، ہم ضرور ان یعنی کفار کو شیطانوں کے ہمراہ اکٹھا کریں گے، پھر ہم ضرور انہیں گھٹنوں کے بل جہنم کے گرد حاضر کر دیں گے، پھر ہم ضرور ہر گروہ سے اسے کھینچ کر الگ کریں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف سرکشی میں سخت تر تھا، پھر ہمیں ان کا خوب علم ہے جو جہنم میں جانے کے زیادہ لائق ہیں، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ آپ کے رب کے ذمے حتمی اور طے شدہ بات ہے۔ پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے اور ہم ظالموں کو چھوڑ دیں گے اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں فریقین میں سے کس کا مقام بہتر اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، وہ ان سے اثاثوں اور نام و نمود میں کہیں بڑھ کر تھیں۔ کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں ہے اسے رحمان لمبی ڈھیل دیتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے عذاب یا قیامت تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون درجے میں بدتر اور فوجی لحاظ سے کمزور تر ہے۔
آیت نمبر 75 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ آیت نمبر 69 اور 70 میں یہ بتا دیا گیا کہ ہر گروہ سے نکال کر اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیں گے ان لوگوں کو جو رحمان سے اکڑے اکڑے پھرتے تھے۔ یہاں لفظ یہ آیا اشد علی الرحمن عتیہ، لکھا ہے کہ عتیہ کے معنی ہے بہت سرکش، مطلب یہ ہے کہ ہر گمراہ فرقے کے جو بڑے بڑے سرکش لوگ ہیں اور لیڈرز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ الگ کر لیں گے اور ان سب کو لیڈروں کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ جو قائدین ہیں، یہ جو لیڈرز ہیں، یہ دوسرے جہنمیوں کے مقابلے میں زیادہ سزا کے مستحق ہیں، اور اگلی ہی آیت میں یہی بات آ رہی ہے کہ پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں۔ اور سلیہ کے معنی آگے جب یہ آ گیا کہ اولا بھی سلیہ، تو کہہ رہے ہیں سلیہ کے معنی ہے داخل ہونا، یعنی جہنم میں داخل ہونا، اور اس میں جلنے کے زیادہ یہ مستحق ہیں اور ہم انہیں خوب جانتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی جو قرآن کی آیت آ رہی ہے جس میں یہ کہا گیا، اچھا اب 71 آیت دیکھیے کہ یہ بڑی ڈرا دینے والی ہے کہ تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمہ قطعی فیصل شدہ امر ہے، ہر ایک وہاں پہ وارد ہونے والا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تفسیر میں مختلف احادیث بیان کی گئی ہیں۔ امام ابن جریر نے حضرت عبداللہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ پل صراط جہنم پر تلوار کی دھار کی طرح ہوگا، جس کے اوپر سے پہلا طبقہ بجلی کی سی تیزی سے گزر جائے گا، دوسرا طبقہ ہوا کی طرح، تیسرا طبقہ تیز گھوڑے کی طرح، اور چوتھا طبقہ تیز جانوروں کی طرح گزر جائے گا۔ پھر لوگ گزر رہے ہوں گے اور فرشتے کہیں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامت رکھنا سلامت رکھنا۔ یہ حدیث کے الفاظ ختم ہوئے اور کہا گیا کہ مسلمانوں کا وارد ہونا یہ ہوگا کہ وہ پل صراط کے اوپر سے گزر جائیں گے، لیکن مشرکوں کا وارد ہونا یہ ہوگا کہ وہ لازماً جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صراط کے اوپر کے یہ سفر ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ پھر اگلی آیات میں کہہ رہے ہیں کہ جب آیات تلاوت کی جاتی تھی تو کافر مومنوں سے کہتے تھے کہ بتاؤ کہ کس کا مقام اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے۔ نادی اس مجلس کو کہتے ہیں جس میں لوگ باتیں کرنے کے لیے جمع ہوں، یعنی ان کی مجلسیں زیادہ آباد تھیں کیونکہ ان میں آنے جانے والے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو غلطی پر ہوں اور یہ لوگ حق پر ہوں، جو دارالارقم میں جمع ہوتے ہیں اور چھپ چھپ کر رہتے ہیں، اور حال ان کا کیا ہے کہ ان میں عمار، بلال، صہیب رضی اللہ تعالی عنہم جیسے فقراء موجود ہیں اور جمع ہوتے ہیں دارالارقم میں، جبکہ ہمارے پاس تو ابو جہل، نضر بن حارث، عتبہ، شیبہ وغیرہ جیسے رئیس ہیں اور ان کی اعلیٰ شان کوٹھیاں ہیں، مکانات ہیں، اور ان کے پاس تو دار الندوہ ہے جو کہ بہت عمدہ ہے۔ تو یہ مقابلہ کیا کرتے تھے کہ قرآنی دعوت کا مقابلہ اپنے اغنیاء یعنی غنیف قریش جو تھے ان کی جو مجلسیں تھیں اور ان کے جو مکان تھے اس کے ساتھ مقابلہ کیا کرتے تھے کہ یہ کیسی دعوت دینے والا شخص ہے جس کے ساتھ ایسے فقیر لوگ جمع ہوئے ہیں اور ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس طرح دے دیا کہ دنیا کی یہ چیزیں ایسی نہیں کہ ان پہ فخر و ناز کیا جائے یا ان کو دیکھ کر حق و باطل کا فیصلہ کیا جائے۔ اللہ نے بتا دیا اگلی آیات میں کہ یہ چیزیں تو تم سے پہلی امتوں کے پاس بھی تھیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو انہوں نے حق کی تکذیب کی، اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور یہ دنیا کا سارا مال اسباب اس عذاب سے انہیں نہیں بچا سکا۔ اور یہ سب جو مال و اسباب ہے اور یہ جو وقت انہیں ملا ہوا ہے یہ تو لمبی ڈھیل ہے، جب یہ ڈھیل ختم ہوگی تو پھر پتہ چل جائے گا یا تو عذاب یا قیامت، جب وہ دیکھ لیں گے اس وقت انہیں ہی پتہ چل جائے گا کہ کون بہتر ہے کون بدتر ہے، کس کی فوج زیادہ کمزور ہے اور کس کی فوج زیادہ مضبوط۔ اب آیت نمبر 76 سے لے کر اور سورہ مریم کی آیت نمبر 98 پر اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور راہ ہدایت پر چلنے والوں کو اللہ مزید ہدایت عطا کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے ہاں ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں۔ کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد ملے گی؟ کیا اس نے غیب کی اطلاع پا لی یا رحمان کے ہاں کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے، اور ہم اس کے لیے عذاب بہت بڑھا دیں گے۔
اور ان چیزوں کے ہم وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لی ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں۔ ہرگز نہیں، ان قریب وہ خود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب گناہوں پر ابھارتے ہیں۔ چنانچہ آپ ان کی بابت جلدی نہ کریں، ہم تو بس ان کے دن گن رہے ہیں جس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف بطور مہمان اکٹھا کر لائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہی ہانک کر لے جائیں گے۔ وہ اس روز سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا۔ اور انہوں نے کہا رحمان اولاد رکھتا ہے، البتہ تم ایک بہت بھاری بات تک آ پہنچے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہیں وہ سب رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے۔ یقیناً اس رحمان نے ان کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں خوب گن رکھا ہے، اور وہ سب یوم قیامت اللہ کے پاس تنہا تنہا آئیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ یقیناً ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان عربی میں خوب آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس سے متقین کو بشارت دیں اور اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو ڈرائیں۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں۔ کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی بھنک بھی سنتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم کے اختتام پر بڑی سخت آیات آئی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ عیسیٰ اس کے بندے ہیں اور اس نے انہیں مریم سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سختی سے تردید یہاں شروع کی ہے آخری آیات میں، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے کہ آسمان زمین اور پہاڑ سب فاسق اور فاجر انسانوں کی یہ بات جب سنتے ہیں تو قریب ہے کہ اللہ ذوالجلال کی عظمت کے باعث ان کی یہ حالت ہو جائے جو اللہ نے بیان کی ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا اور اپنی توحید کی بنیاد پر پیدا کیا، اور ان تمام چیزوں کو یہ معلوم ہے کہ اس ذات پاک کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کی بیوی اور بچہ نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ جو بڑی بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اس بات کے کہنے کی وجہ سے قریب ہے کہ اللہ کی عظمت سے، اس کے خوف سے یہ چیزیں پھٹ پڑیں۔ یہاں ایک حدیث بیان ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکلیف دہ بات کو سن کر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اس کے لیے بیٹا قرار دیا جاتا ہے، مگر وہ انہیں عافیت عطا فرماتا ہے، ان سے مصیبتوں کو ہٹاتا ہے اور انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو توحید ہے وہ کتنی بھاری چیز ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ حدیث آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی شہادت کی تلقین کیا کرو، کیونکہ جس نے مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ جس نے زمانے صحت میں اسے پڑھا، فرمایا اس کے لیے تو زیادہ واجب ہوگی، زیادہ واجب ہوگی۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمام آسمانوں اور زمینوں کو ان تمام اشیاء کے ساتھ لایا جائے جو ان میں ہیں اور جو ان کے درمیان ہیں اور جو ان کے نیچے ہیں، اور پھر ان سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کی شہادت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو یہ پلڑا ان تمام اشیاء کے مقابلے میں بھاری ہوگا۔ یہاں الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ توحید کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی بھر اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 96 سے 98 میں جو یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے، یعنی نیک لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبوب بنا دیتا ہے۔ یہاں لکھ رہے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلا کر فرماتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، تو جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر جبریل آسمان میں رہنے والوں میں یہ اعلان کر دیتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو، تو اہل آسمان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین میں بھی اسے قبولیت عطا فرما دی جاتی ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بغض رکھتا ہے،
بغض کا مطلب ہے نفرت۔ تو جبریل کو بلا کر فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے بغض رکھتا ہوں، تو بھی اس سے بغض رکھ۔ تو جبریل بھی اس سے بغض رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے بغض رکھو۔ تو اہل آسمان بھی اس سے بغض رکھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کے لیے بغض رکھ دیا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس روایت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کرے، فرشتوں کی محبت ہمیں عطا کرے، اور اہل ایمان کو آپس کے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے۔ یہاں سورہ مریم کی تفسیر ختم ہوتی ہے۔ آخر میں دوبارہ دباجے کی طرف جا کر اور یہ والا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ اس سورہ کو لے کر جو مٹھی بھر صحابہ کرام بہت برے حالات میں حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور دل میں سخت خوف کا عالم ہے کہ پہلی دفعہ ایک نئی سرزمین کی طرف جا رہے ہیں اور پتہ نہیں وہاں جا کر کیا حالات اور صورتحال ہو۔ اور وہاں پر قریش جو ہیں اپنے بڑے بڑے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں جو سیاست میں بھی بڑے نام ہیں، جن کا بڑا نام ہے، انہیں وہاں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہاں جا کر ان مسلمانوں کے خلاف بادشاہ کو بھڑکائیں۔ اچھا، یہ عبداللہ بن ابی ربیعہ یہ ابو جہل کا بھائی تھا، اور عمرو بن العاص یہ بہت سے قیمتی تحائف کے ساتھ حبشہ بھیجا جاتا ہے تاکہ نجاشی کو اس بات پہ راضی کریں کہ مہاجرین کو واپس بھیج دیں۔ یہ واقعہ ام المومنین حضرت ام سلمہ جو اس وقت کی مہاجرہ تھیں سیرت کتابوں میں اس واقعے کو بیان کرتی ہیں۔ اچھا، نجاشی کی طرف سے جب پیغام آتا ہے کہ مہاجرین کو بلایا گیا ہے تو یہ جمع ہوئے مہاجرین اور انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ ہم بادشاہ کے سامنے جا کر کیا کہیں گے۔ سب نے اتفاق کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے ہم وہی پیش کر دیں گے، اب چاہے ہمیں بادشاہ نکال دے یا ہمیں رکھ لے۔ جب دربار میں پہنچتے تو سب سے پہلے نجاشی یہی سوال کرتا ہے کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی قوم کا دین بھی چھوڑ دیا اور میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، نہ دنیا کے کسی دوسرے دین میں تم داخل ہوئے، تو تمہارا نیا دین ہے کیا؟ اب مہاجرین کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب بہت ہی بہترین برجستہ تقریر کرتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ عرب کی جاہلیت کی دینی، اخلاقی اور معاشرتی حالات کیا تھے، کتنی خرابیاں ان میں تھیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہم نے آپ کی تعلیمات کو اختیار کیا تو اب ہمارا کیا حال ہے اور اب ہماری اخلاقی حالت کیا ہے۔ اور اپنے کلام کو اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ ہم نے دوسرے ملکوں کے بجائے آپ کے ملک کا رخ اس وجہ سے کیا ہے کہ یہاں پر ہم پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اس بات کو سن کر، اس مؤثر تقریر کو سن کر نجاشی یہ کہتے ہیں اچھا مجھے پھر وہ کلام سناؤ۔ تو حضرت جعفر سورہ مریم کا ابتدائی حصہ سناتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے، جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے متعلق ہے۔ نجاشی اس کو سنتا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ یہ پہلی ملاقات کا حال بیان ہو رہا ہے، داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ پھر جب حضرت جعفر تلاوت ختم کرتے ہیں تو وہ یہ تاریخی جملہ کہتا ہے کہ یقیناً یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ لے کر آئے دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں، اور خدا کی قسم میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد انہیں بھیج دیا جاتا ہے، سکون سے رہنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوسرے دن پھر سے عمرو بن العاص نجاشی کے دربار جاتا ہے اور پھر ایک نئی چال چلتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا ان لوگوں سے بلا کر یہ تو پوچھئے کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ یہ لوگ ان کے متعلق ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس بات کے بعد نجاشی پھر سے ان کو بلا لیتا ہے اور مسلمانوں کو بھی اس چال کا علم ہو چکا ہے۔ یہ پھر سے جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب نجاشی جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کرے گا تو پھر اب کیا جواب دو گے؟ یہ موقع بڑا نازک تھا اور یہ بہت پریشان کن بات تھا، لیکن بہرحال صحابہ رسول نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم وہی بات کہیں گے جو اللہ نے فرمائی ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ دربار میں جاتے ہیں، نجاشی جو ہے وہی سوال دہراتا ہے تو جعفر ابن ابی طالب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو بات کہتے ہیں وہ یہ ہے، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی طرف سے ایک روح ہے اور ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری مریم پہ القاء کیا۔ نجاشی نے سن کر ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے۔ اور پھر اس کے بعد نجاشی نے قریش کی بھیجی ہوئی تمام ہدیے واپس کر دیے، یہ کہا کہ میں رشوت نہیں لیتا، اور مہاجرین سے کہا کہ تم بالکل اطمینان کے ساتھ رہو۔ سورت کے اختتام پر میں نے واقعہ آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام کس طرح اس نے انسانوں کو
کہ دل و دماغ کو تبدیل کیا، اور کس طرح اس کلام نے اور اس حق اور سچائی کے کلمات نے تاریخ کے دھاروں کو پلٹ کے رکھ دیا۔ اور الحمدللہ یہاں تفسیر ابن کثیر کی 3 جلد اختتام پذیر ہوئی، اور یہاں ہم نے 3 جلدوں کا اب تک مطالعہ کر لیا، اور اب ہم سورہ طٰہٰ سے 4 جلد کی ابتدا کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ قرآن پاک کی 20ویں سورہ طٰہٰ شروع کرتے ہیں، اور اس سورہ کا زمانہ نزول بھی سورہ مریم کے قریب کا ہی زمانہ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہجرت حبشہ سے پہلے یا اس کے بعد نازل ہوئی ہو۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے یہ نازل ہو چکی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت حبشہ کے بعد اسلام قبول کیا ہے، کیونکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ طٰہٰ کی وہ آیات تھیں جو ان کی بہن اور ان کے بہنوئی پڑھ رہے تھے جب حضرت عمر اپنی بہن کے گھر میں غصے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اور انہی آیات کو وہ انہیں پڑھ کر سناتی ہیں، جس کے بعد وہ اسلام لے آتے ہیں۔ آئیے سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، مگر یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرے۔ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان تخلیق کیے، وہ رحمان ہے، عرش پر مستوی ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور کرۂ خاک کے نیچے والی چیزیں بھی۔ اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بلا شبہ وہ ہر راز اور اس سے بھی پوشیدہ تر بات کو جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کے لیے ہیں سب اچھے نام۔ اور کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ جب اس نے طور پر آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، یہاں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں یا آگ کے پاس کوئی راہبر پاؤں۔ چنانچہ جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچا تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، لہٰذا تو اپنے جوتے اتار دے، بلا شبہ تو مقدس وادی طویٰ میں ہے، میں نے تجھے چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ دے دیا جائے، لہٰذا اس یعنی فکر آخرت سے تجھے وہ شخص روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور اے موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کام ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے پھینک دے۔ پھر جب اس نے اسے پھینکا تب وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ فرمایا، اسے پکڑ لے اور مت ڈر، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لے آئیں گے۔ اور اپنا ہاتھ اپنے بغل سے لگا، وہ بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تجھے اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ تو فرعون کی طرف جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا، میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے کنبے میں سے ایک وزیر بنا دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس کے ساتھ میری کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے کام یعنی نبوت میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری بکثرت تسبیح کریں اور ہم تجھے بکثرت یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو کچھ تو نے مانگا تجھے دیا جاتا ہے، ہم تجھ پر ایک بار اور بھی احسان کر چکے ہیں جب ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا تھا جو وحی کی جاتی ہے، یہ کہ تو اس یعنی موسیٰ کو صندوق میں ڈال، پھر صندوق دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے ساحل پر لا کر ڈالے گا جسے میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی، اور یہ اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش ہو۔ ابھی ہم نے آیت نمبر 39 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، اور اب ہمیں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ پڑھنے کو ملے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آیت نمبر
2 میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں۔ کس طرح سے مشقت، لتشقیٰ کا لفظ کیا بتا رہا ہے، اس کے بارے میں 2 باتیں آتی ہیں۔ ایک تو مشقت اس بات کی کہ تکلیف یا دل کے اوپر بھاری پن جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہو جایا کرتا تھا، جیسے کہ سورہ کہف میں ہے کہ پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا ان کے پیچھے اسی رنج میں آپ اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ یہ معنی اس کے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت اور یاد دہانی بنا کے اتارا ہے، اور جس شخص میں سمجھ بوجھ ہوگی اور جس کو اللہ توفیق دے گا وہ اس کی طرف آ جائے گا، اور جو نہیں آ رہا اس کے لیے آپ اپنی جان کو ہلکان نہ کریں۔ ایک یہ معنی آ گیا۔ دوسرے معنی یہ آ گیا کہ جس طرح سورہ مزمل میں یہ فرما دی گیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، کہ بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کریں۔ تو تشقیٰ کے معنی میں یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ صحابہ کرام کا بھی یہ حال تھا کہ جب صلاۃ ادا کرتے تھے تو وہ اتنا لمبا لمبا پڑھتے تھے اور ان کو پھر نیند کے جھونکے آنے لگتے تھے تو اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مشقت کے لیے نہیں بلکہ رحمت، نور اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنایا، لہٰذا خود ہی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور تمام مومنین کو یہ بتا دیا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے اسے پڑھ لیے۔ اب آگے کی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ کس وقت سے یہ قصہ شروع ہوا؟ انشاءاللہ سورہ قصص جب ہم پڑھیں گے تو ہم وہ پورشن پڑھیں گے جس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ایک عرصے تک پرورش پانے کے بعد ایک شخص کو قتل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو خوف لاحق ہوتا ہے کہ فرعون انہیں قتل کر دے گا، لہٰذا وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک جلا وطن شخص کی حیثیت سے یہ مدین کے علاقے میں کافی سال گزارتے ہیں، وہاں ان کی شادی ہوتی ہے، اور اس کے بعد مدین سے یہ اپنی بیوی کے ہمراہ، ایک قول کے مطابق یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھیں، ان کو لے کر یہ اب واپس اپنی والدہ کے پاس مصر جا رہے ہیں۔ یہ رات کا وقت تھا، راستہ بھی نامعلوم تھا، اور انہیں حرارت کی ضرورت تھی، یعنی گرمی کی ضرورت تھی سرد رات میں۔ تو اتنے میں انہیں دور سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے نظر آئے، تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا، یہ جو بھی لوگ ان کے ساتھ تھے، اگر اہلیہ کے علاوہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ خادم بھی ساتھ تھا، ان سے وہ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں شاید آگ کا کوئی شعلہ وہاں سے لے آؤں، یا کم از کم وہاں سے راستے کی نشاندہی ہو جائے۔ گھر والوں کو چھوڑ کر وہ اکیلے جاتے ہیں آگ کے مقام پر، تو وہاں پر ایک درخت پاتے ہیں، یا انشاءاللہ سورہ قصص میں ہم اس کی تفصیل پڑھ لیں گے، اور وہاں سے انہیں آواز آنی شروع ہوتی ہے، اور سب سے پہلے انہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اپنی جوتیاں اتار دیں، کیونکہ وہ وادی مقدس طوا میں ہیں۔ پھر جو پاکیزہ کلام اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ کے درمیان ہوتا ہے قرآن کے مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں بتایا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ میں تمہارا انتخاب کر چکا ہوں، لہٰذا جو کچھ وحی کیا جائے اسے غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف حضرت موسیٰ کو پیش کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، پس تم میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے صلاۃ قائم کرو۔ صلاۃ کے حکم کے بعد قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ ان کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ اللہ پاک کو یہ بتایا کہ ان کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کرنے کے لیے یہ پوچھا تھا، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توجہ دلانے کے لیے یہ فرمایا کہ یہ جو تمہارے ہاتھ میں تم اسے جانتے ہو، ان قریب تم دیکھو گے کہ ہم اب اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ میری لاٹھی ہے، لاٹھی کا مطلب ہوتا ہے اسٹک۔ انہوں نے بتایا کہ میں اپنی اسٹک سے کیا کیا کرتا ہوں، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، یعنی سہارا اس کا لے لیتا ہوں، اور بکریوں کے کھانے کے لیے پتے جھاڑتا ہوں درخت کے اوپر سے، اور پھر کہا کہ اس سے میں دوسرے بھی فائدے، دوسرے بھی کام لیتا ہوں۔ اس ہی لاٹھی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور انہوں نے زمین پہ پھینکا تو وہ لاٹھی جاندار سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اسے دوبارہ اٹھا لیں، ہم اس کو عنقریب اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ یہ ان کو پہلی نشانی مل گئی نبوت کی۔ پھر اس کے بعد دوسری نشانی انہیں یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں داخل کریں، یعنی
اپنے بازو کے نیچے کریں، جب وہ کر کے اسے نکالتے تھے تو وہ چمکنے لگتا تھا گویا چاند کا ٹکڑا ہو، اور بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی بیماری کے اس کا رنگ اس طرح تبدیل ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت ابن عباس، مجاہد اکرمہ اور بہت سارے مفسرین کا قول ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب ہاتھ کو نکالتے تو وہ ایک چراغ کی طرح سے ہو جاتا، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کی عطا کی ہیں، اور اب اگلا حکم آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ فرعون کے دربار میں جائیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى۔ اب نبوت کی یہ ڈیوٹی جب انہیں ملی تو وہ ایک دعا مانگتے ہیں، بہت پیاری دعا، میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ وہ ان کے سینے کو اس بڑے کام کے لیے کھول دے جس کے لیے انہیں مبعوث کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت بڑا زبردست اور عظیم و شان حکم دے دیا تھا۔ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا بادشاہ جو تھا اس کی طرف اللہ تعالیٰ انہیں براہ راست بھیج رہے تھے، جو کہ کفر میں اور ظلم میں سب لوگوں سے بڑھا ہوا تھا، اس کے لشکر بھی بہت زیادہ تھے۔ تو اس کے علاوہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ایک طویل مدت تک رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اسی کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، لہٰذا ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں وہ آپ کو قتل ہی نہ کر دے، اسی خوف کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اسی بادشاہ کے پاس انہیں دوبارہ بھیج رہے تھے کہ انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیں، لہٰذا انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی، سب سے پہلے اپنے سینے کو کھولنے کے لیے اور اس کام کو آسان کرنے کے لیے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھ لیں۔ اس زبان کی گرہ کھولنے میں مختلف مفسرین مختلف تفسیر کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی یہاں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ بچپن میں ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، یعنی جیسے ہکلا کے بولنا ہوتا ہے اس طرح۔ کچھ نے یہ کہا کہ انہوں نے آگ کے انگارے کو اپنے منہ میں رکھ لیا تھا۔ بہرحال انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یہ ان کے جو بولنے کی اٹکن ہے یہ ختم ہو جائے، یہ زائل ہو جائے، اور ساتھ ہی اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی کہ میرے بھائی کو بھی میرا مددگار بنا دیں۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ہی حصہ ہے کہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنا دیں۔ پھر یہ بھی بتا دیا آگے انہوں نے کہ جب ہم اس دعا کو اللہ پاک قبول کر لیں گے تو پھر وہ دونوں مل کر کیا کریں گے کہ میرے بھائی سے میری پیٹھ مضبوط کر دے، میرے کام میں اسے شریک کر دے، تاکہ ہم کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری بہت کثرت سے تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور ہم کثرت سے تجھے یاد کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، یقیناً تو ہم کو ہر حال میں خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی اتنی پیاری دعا جو اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نعمتیں بھی یاد دلائیں کہ کیا نعمتیں اللہ نے حضرت موسیٰ پہ کی تھیں۔ پہلا یہ کہ ان کی والدہ جب انہیں دودھ پلاتی تھیں اور فرعون اور موسیٰ کے سرداروں سے ڈرتی رہتی تھیں کہ وہ انہیں قتل نہ کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے تھے جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اور تب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی تھی، اور پھر انہوں نے وہ تابوت بنایا تھا، یعنی باکس بنایا تھا کہ جس میں انہیں ڈال دیا تھا، اور اس کے بعد وہ دریا پہ چلتا چلتا موسیٰ کے دربار تک پہنچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان یاد دلایا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی احسان کہ جب دشمن نے انہیں اٹھا لیا تو اللہ نے دشمن کے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دی۔ وہ دشمن جو کہ بنی اسرائیل کے سارے لڑکوں کو قتل کر رہا تھا، اسی فرعون نے اپنے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پالا۔ آئیے اب آیات کے اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں جو آیت نمبر 40 سے آگے چل رہا ہے۔ اب ان آیات کو سنتے ہوئے تصور کیجیے گا کہ وہ ایک چھوٹے سے باکس میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ دریا کی لہر پہ چلتا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کیا میں تمہیں اس کا بتاؤں جو اس کی کفالت کرے، پھر ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے، اور تو نے ایک شخص کو قتل کیا تو ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی اور ہم نے تجھے خوب آزمایا، پھر تو اہل مدین میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اے موسیٰ تو تقدیر الہی کے مطابق یہاں آیا اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا، تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ، تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے، چنانچہ تم دونوں اس سے نرم بات کہنا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈرے۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، بے شک ہم تو ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں مت ڈرو،
بلا شبہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا اور دیکھتا ہوں، لہٰذا تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں، چنانچہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج اور انہیں مت ستا، یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں، اور جو ہدایت کا اتباع کرے اس پر سلامتی ہے۔ بلا شبہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو حق کی تکذیب کرے اور منہ پھیرے یقیناً اس پر عذاب ہے۔ آیت نمبر 48 پہ ہم یہاں رکتے ہیں، 40 سے لے کے 48 تک کی تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ بیان ہو رہا ہے جب کہ حضرت موسیٰ کی ماں ان کو دریا میں ڈالتی ہیں اور بیٹی سے اپنی کہتی ہیں، یعنی ان کی بڑی بہن سے، کہ تم ذرا اس کے ساتھ ساتھ جاؤ، دل بھی پریشان ہے کہ یہ کیا ہوگا بچے کے ساتھ۔ تو کہا کہ ساتھ ساتھ کنارے چلتی جانا، لیکن بالکل کسی کو احساس نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ ساتھ جا رہی ہو، اور پھر یہ کہاں کنارے رکھتا ہے اور کیا معاملہ ہوتا ہے اس کو دیکھتی رہنا۔ پھر جب اللہ کی مشیت سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ جاتے ہیں، جو تفصیلات آپ کو دوسری جگہ ملیں گی، اور فرعون کے محل میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا جاتا ہے کہ تاکہ انہیں دودھ پلائیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے۔ ان کی بہن بھی وہیں پہ پہنچ چکی ہے اور خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہی ہے، اور پھر یہ بات ظاہر کیے بغیر کہ میں اس کی بہن ہوں، وہ ایک بڑی عقل مندی کی ترکیب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت بتاتی ہوں جو کہ اس مشکل کو دور کر دے گی۔ پھر وہ اپنی ہی ماں کو لے کر آتی ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے سینے سے لگتے ہیں تو بالکل خاموش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس تدبیر سے ماں کو بیٹے سے اور بیٹے کو ماں سے دوبارہ ملا دیا، اور ساتھ میں وہ اس کے دربار میں پرورش پانے لگے۔ یہ وہ احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا۔ پھر جب ان دونوں کو نبوت مل گئی تو یہ دونوں اپنے رب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ فرعون ہم پر زیادتی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اب ہدایات دے رہے ہیں۔ پہلی ہدایت تو یہ کہ تم دونوں مت ڈرو۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مضبوط کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ اس کے پاس جاؤ اور اس کے بعد اس طرح سے اس کے ساتھ بات کرو اور اس کو دعوت دو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، پھر اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ عظیم الشان نصیحت پر مشتمل ہے۔ دیکھیے کہ فرعون کتنا ظالم تھا، کتنا سرکش تھا، بغاوت میں حد سے بڑھا ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے منتخب اور سب سے زیادہ پسندیدہ انسان تھے۔ اتنے بڑے سرکش کے پاس جا رہے تھے، اللہ کے پسندیدہ بندے، اور اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نرمی سے بات کریے، اس سے مخاطب ہوتے ہوئے لہجے کو نرم رکھیے، ملائمت، شائستگی کے ساتھ دعوت دیجیے۔ اسی طرح سورہ النحل میں فرمایا گیا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اے پیغمبر لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلائیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے بحث کریں۔ تو یہاں یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ کی طرف دعوت دینے کا، توحید کی طرف دعوت دینے کا طریقہ سکھایا اللہ نے اپنے نبی کو کہ آپ نرم طریقے سے بات کریں اور اس کو شاید کہ وہ غور کرے یا وہ ڈر جائے، یعنی اپنی گمراہی سے وہ باز آ جائے اور ڈر کے اللہ کی اطاعت شروع کر دے۔ یہ ایک لمحے ٹھہر کر یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والوں کو کیا نصیحت پکڑنی چاہیے، کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کثرت سے ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے لوگ اللہ کا کثرت سے ذکر کریں۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ سختی نہ کریں، کیونکہ سختی کرنے سے لوگ بدھتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں۔ نرمی کے ساتھ ان سے کلام کریں، نرمی سے لوگ قریب آتے اور متاثر ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، شاید کہ وہ ہدایت کو قبول کر لیں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لیں۔ اچھا، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو راہ راست پر لانے والی ہوتی ہیں۔ اگر اس میں تعصب نہیں ہے اور ہٹ دھرمی نہیں ہے تو یا تو وہ تفہیم، تلقین اور پازیٹیو باتوں سے مطمئن ہو کر صحیح راستہ اختیار کر لیتا ہے، اور یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے خوف، ڈر، برے انجام سے، جہنم سے ڈر کر راستے کو بدل لیتا ہے اور سیدھا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ لہٰذا خوشخبری دلانا اور ڈرانا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک داعی کو کرنی ہوتی ہیں، اور دونوں کو ایک بیلنس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں خوشخبری کی آیات بھی دی ہیں اور ڈراوے کی آیات بھی دی ہیں۔
تو یہ ہم نے وہ اوصاف لیے جو کہ سمجھے جو کہ ایک داعی کے ہونے چاہیے، جو حضرت موسیٰ اور ہارون کو اللہ تعالیٰ نے دربار میں جانے سے پہلے سکھائے۔ اب آئیے آیات کے اگلے مجموعے کی طرف، جس میں یہ بات آ رہی ہے کہ فرعون نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا۔ آیت نمبر 49 سے آگے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی شکل و صورت دی پھر ہدایت دی۔ فرعون نے کہا اگلی امتوں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے چلنے کے لیے اس میں راستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے کئی قسم کی مختلف نباتات نکالی، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے۔ اور ہم نے اس فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دیں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اسی لیے آیا ہے کہ اپنے جادو سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دے؟ چنانچہ ہم تیرے مقابل اس جیسا ہی جادو لائیں گے، لہٰذا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تو ایک ہموار میدان میں۔ موسیٰ نے کہا تمہارا وعدہ زینت کا دن ہے، یعنی جشن کا دن، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے اکٹھے کیے جائیں۔ چنانچہ فرعون محل میں لوٹا اور اپنی ساری چالیں جمع کی، پھر میدان میں آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ گھڑو ورنہ وہ عذاب سے تمہیں تباہ کر دے گا، اور جس نے جھوٹ گھڑا یقیناً وہ ناکام رہا۔ پھر انہوں نے آپس میں اپنے معاملے میں باہم اختلاف کیا اور رازداری سے مشورہ کیا۔ وہ بولے بلا شبہ یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارا عمدہ نظام تباہ و برباد کر دیں، لہٰذا اپنی تمام تدبیریں پختہ کر لو، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، اور جو آج غالب رہا وہ کامیاب ٹھہرا۔ ان جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو ڈال یا ہم ہی ہوں پہلے ڈالنے والے؟ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ پھر ناگہاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بلا شبہ دوڑ رہی ہیں۔ پھر موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا خوف نہ کھا، بے شک تو ہی غالب رہے گا، اور جو لاٹھی تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ نگل جائے گی اس کو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ بس انہوں نے تو جادوگر کا فریب تراشا ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لائے ہو؟ یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، لہٰذا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے ضرور کٹواؤں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر ضرور سولی دوں گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پائے۔ وہ کہنے لگے ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، لہٰذا تو جو کر سکتا ہے کر گزر، بس تو اس دنیاوی زندگی ہی میں حکم چلا سکتا ہے۔ یقیناً ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ بخش دے ہماری خطائیں، اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ یہاں آیت نمبر 73 پر آج ہم سورہ طٰہٰ کی بیان کو ختم کریں گے، کل سے انشاءاللہ 74 سے شروع کریں گے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں اور جادوگروں کے سامنے جو مقابلہ ہوا اس کا بیان ہے، جو کہ ہم پہلے بھی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں اس چیز پہ غور کرتے ہیں کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا قال فما بال القرون الاولی، کہا کہ پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے؟ پہلی جماعتوں سے اس کی مراد کیا تھی؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اے موسیٰ تمہارے رب کی عبادت تو وہ نہیں کرتے تھے جو پہلے گزر گئے، وہ تو کسی اور کی عبادت کرتے تھے، تو اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں بہت حکمت کے ساتھ جواب دیا اور کہا کہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جو کچھ بھی ہے وہ درج ہے، اسی کے مطابق انہیں بدلہ ملے گا۔ نہ میرا پروردگار چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کو علم ہے، لہٰذا جو کچھ بھی ان کے ساتھ معاملہ وہ کرے گا وہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست کیا معاملہ ہوگا اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں سے ہمیں بھی ایک حکمت پتہ چلی کہ جو لوگ کج بحث ہوں اور اس طرح کے ہم سے سوالات کریں کہ فلاں کا کیا معاملہ ہوگا، فلاں لوگوں کا کیا ہوگا، جن تک دعوت نہ پہنچ سکی ان کا کیا ہوگا، جو ریموٹ ایریاز میں رہتے رہے اور ان تک دعوت نہ پہنچی ان کا کیا ہوگا، اس قسم کے جو سوالات ہیں، تو بہرحال حضرت موسیٰ کا جواب بہترین جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا علم ہے، ان لوگوں کا علم ہے،
یہاں دو باتیں آئیں، ان پہ غور کرنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس کا علم ایک کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ مخلوق کے علم بہت ناقص ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم ناقص نہیں ہے بلکہ ہر چیز کے اوپر وہ حاوی ہے، محیط ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھول لاحق نہیں ہوتی، اس نقص سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے، لہٰذا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہ ہو کسی شخص کا ایمان کیسا تھا، وہ فطرت پر کس طرح قائم تھا، کسی شخص نے انبیاء کی کال اس تک پہنچی کہ نہیں پہنچی، اس شخص نے انبیاء کی کال کا کیا جواب دیا، تمام کی تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، نہ تو وہ بھولیں گے اللہ پاک اور نہ ہی وہ اس سے ناواقف ہوں گے، لہٰذا جو کچھ انہوں نے کتاب میں لکھ دیا ہے وہ درست ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ ان آیات پر آج کی محفل کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ کل سورہ طٰہٰ آیت نمبر 74 سے ابتدا کریں گے۔